رسالت کیا اس وقت جن لوگوں سے مقابلہ تھا مشرکین مکہ کی، ہر تلوار حضور کے خون کی پیاسی تھی، حضور کے مقابلے میں تھے۔ اب کچھ لوگ وہ تھے جو سرمایہ دار تھے، مالدار تھے، وڈیرے تھے، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کہ ہم کلمہ پڑھیں گے تو ہمارا یہ مقام ختم ہو جائے گا، ہمیں عام مسلمانوں کی طرح وہاں بیٹھنا پڑے گا، ہماری کرسی، ہمارا اقتدار یہ ختم ہو جائے گا۔ اور غریب اس لیے کلمہ پڑھنے سے وہ رکے ہوئے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو کوئی کسی کا غلام، کوئی کسی کا غلام، کوئی کسی کا غلام، ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی؟ خالق اکبر نے پیغمبر خاتم کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے اتنا حسین انتظام کیا کہ مکے کے طاغوتوں کا منہ بند کرنے کے لیے ابو طالب کا انتخاب کیا، غریبوں کے منہ میں روٹی کا لکڑا ڈالنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کا انتظام کیا۔ کہ غریبوں کو مطمئن کیا جائے اور بڑوں کو بھی مطمئن کیا جائے۔ اور پیغمبر خاتم نے پھر ارشاد فرمایا ما قام ولا استقام الدین الا بسیف علی ومال خدیجۃ الکبریٰ۔ اسلام نافذ ہوا، اسلام کو استحکام ملا دو چیزوں سے، ایک علی ابن ابی طالب کی تلوار سے اور خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے۔ حضور بہت یاد کرتے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت ہو گئی اور بہت یاد کرتے تھے۔ ایک زوجہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں تو دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا خبردار، میں خدیجہ کو اس عنوان سے یاد نہیں کرتا، خدیجہ میرا بہترین معاون تھی، خدیجہ اس وقت اسلام لے آئی جب کوئی مسلمان نہ تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ، سب سے پہلے پیغمبر کے پیچھے خانہ کعبہ میں علل اعلان نماز پڑھنے والی دو ہستیاں تھیں، یا علی ابن ابی طالب تھے یا خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ پیغمبر اکرم آگے تھے، پیچھے علی ابن ابی طالب ہیں اور پیچھے خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ فرمایا یا علی، اللہ نے جیسی زوجہ تجھے عطا کی، فرمایا مجھے ایسی بیٹی میری، اور پھر میں شاید وہاں تک نہ پہنچ سکوں، جب امیر المومنین آئے رشتے کے لیے آئے تو درخواست کی تو فرمایا یا علی آپ بیٹھیں، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ گئے اور کہا بیٹی فاطمہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، پروردگارا مجھے ایسا شخص عطا کر جو روئے زمین میں سب سے افضل ہو تاکہ میں اپنی بیٹی کا عقد اس سے کروں۔ بیٹی فاطمہ وہ مجھے مل گیا ہے، اللہ نے بھیج دیا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، کیا تو راضی ہے؟ کائنات میں افضل۔ اور فرمایا یا علی جیسے بیٹے تجھے نصیب ہوئے حسن و حسین، ویسے بیٹے مجھے نصیب نہیں ہوئے۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمے آج کل موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 40 روز کے لیے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا، پہلے 30 راتوں کو،
پھر 10 راتوں کو 40 روز 40 روز کے بعد اہم ذمہ داری عطا کی. 40 روز وہاں بلا کے پیغمبر خاتم کو حکم ہوا، میرا حبیب 40 روز گھر سے باہر رہو، غار حرا میں عبادت کرو، راتوں کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو. پیغمبر خاتم بھی سمجھ گئے کہ مجھے کوئی اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے. خدیجۃ الکبریٰ سے کہا میں ناراض ہو کے نہیں، میں اللہ کے حکم پہ جا رہا ہوں، اور جب اللہ کا حکم ہوگا میں واپس آؤں گا. افطار کے لیے جبریل لاتے تھے افطار، وہاں 40 دن رہے، اور آخری دن جو پھل لائے وہ 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درخت دیکھا جس کے اندر خوشبو اتنی تھی جس نے عقل کو حیران کر دیا، اور اس سے جو میں نے پھل دیکھا ایسا پھل میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ پھل کھایا، اور کھانے کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں. آپ تشریف لے آئے، اور اسی رات نور فاطمہ صلب پیغمبر سے رحم خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا، وہ جنت کے پھل سے. عام انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح، ایک جسم. روح ملکوتی ہے، جسم مادی ہے، خاک سے بنا ہے. ہر کسی کا جسم مادی ہے، روح ملکوتی ہے. خاتون جنت کی یہ عظمت ہے، یہ انفرادیت ہے کہ وہ بی بی معظمہ ہر انسان کا جسم ملکوتی، یعنی روح ملکوتی، جسم مادی. خاتون جنت وہ ہیں جن کی روح بھی ملکوتی ہے، ان کا جسم بھی ملکوتی ہے. اچھا، یہ آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں بھئی جنت میں جو ہوگا وہ جوان ہوگا؟ سنا ہے نا؟ جنت میں جو ہوگا بوڑھا. یہ تو حالات کا تقاضا تھا کہ پیغمبر کی بیٹی 18 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی. لیکن اگر فرض کریں پیغمبر کی بیٹی لمبا عرصہ زندہ رہتی تو بھی بوڑھا نہیں ہونا تھا، جوان رہتی، کیونکہ جنت کے پھل سے متولد ہوئی تھی. عذرا کا معنی یہی ہے، لقب ہے نا بی بی کے القاب میں سے ایک لقب عذرا ہے. اور جب شکم مادر میں گئیں، علماء کرام کو معلوم ہوگا، میں تو ایک طالب علم ہوں، اتنا زیادہ علم بھی میرے پاس نہیں ہے. جو مجھے معلوم ہے وہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ماں کے شکم میں گفتگو کی ہے. البتہ سید الشہداء کے بارے میں ہے، سید الشہداء کے بارے میں پتہ ہے. 2 ہستیاں جنہوں نے ماں کے شکم میں گفتگو کی ہے. پیغمبر خاتم کی والدہ فوت ہو گئی، اور دادا بھی فوت ہو گئے. حضرت ابو طالب نے تربیت کی، پالا. جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بچوں سے زیادہ پیغمبر خاتم کا خیال کرتی تھی. حضور ماں کہتے تھے، فاطمہ بنت اسد کو ماں کہتے تھے. اور جب حضور تشریف لاتے تھے تو بی بی کھڑی ہو جاتی تھی. تو پیغمبر خاتم فرماتے آپ کھڑی نہ ہوا کریں، آپ اپنے آپ کو زحمت نہ دیا کریں. جب میں آتا ہوں آپ کھڑی ہو جاتی ہیں. بی بی فرماتی اے بیٹے، یا الفاظ آگے ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں
تو میرے شکم میں جو جنین ہے یا مولود ہے اس کی آواز آتی ہے کبھی یا اماں، اے مادر گرامی آپ کھڑی ہو، اللہ کے رسول آ رہے ہیں. میں ان کے کہنے کے اوپر کھڑی ہوتی ہوں. پیغمبر خاتم تشریف لائے اور جناب خدیجہ تنہا کمرے میں باتیں کر رہی ہیں. حضور نے پوچھا خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول جو میرے شکم میں جنین ہے، جنین دونوں کو کہتے ہیں، لڑکے کو بھی کہتے ہیں لڑکی کو بھی کہتے ہیں، میرے شکم میں جو جنین ہے جب میں تنہا ہوتی ہوں تو وہ مجھ سے مانوس ہوتا ہے. فرمایا جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی ہے، اور معمولی نہیں ہے، یہ بیٹی میرے 11 جانشینوں کی ماں بنے گی. اللہ. اور عرض کروں خدیجۃ الکبریٰ 12 معصوموں کی ماں، اور حضرت ابو طالب 12 معصوموں کے باپ. دونوں کی عظمت جو ہے. میں فرمایا یہ بیٹی ہے، اللہ نے اس کو عظمت عطا کی ہے، اور اس کے بطن مبارک سے میرے پہلے جانشین علی ابن ابی طالب ہوں گے، اور ان کے بعد 11 جانشین ہوں گے جو ان کی اولاد سے ہوں گے. جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ جناب سیدہ کی جب ولادت ہوئی، لما ولدت وقعت الارض ساجدتاً رافعتاً اصبعہا. پہلا کام سیدہ نے پروردگار کے حضور اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھا، انگشت شہادت بلند کر کے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ وان بالی سید الاولیاء وان ولدی سعادت الاسباط. میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ابھی ولادت ہو رہی ہے، پہلا سجدہ، پہلی گفتگو، پہلی کلام، اور پھر یہ کہا میرا بابا اللہ کا رسول ہے، اور جس سے میری شادی ہوگی وہ سید الاولیاء ہوگا. اور فرمایا جو بیٹے ہوں گے وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں گے. پنجتن پاک کے اور بھی کئی ہیں انبیاء ہیں. بعض انبیاء مثلا حضرت یحییٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ کی ذات نے نام رکھا یا زکریا انا نبشرک کیا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے تجھے بچہ ایسا عطا کیا جس کا نام یحییٰ ہوگا. میں فقط اہل بیت پنجتن پاک کے نام اللہ کی ذات نے رکھا، اور اللہ جس کا نام رکھتا ہے وہ اسم با مسمہ ہوتا ہے. ہم جس کا نام رکھتے ہیں نا وہ اسم با مسمہ ضروری نہیں کہ اسم با مسمہ ہو. مثلا آپ مجھے تو نام پتہ نہیں کہ مجمع میں کسی کا یہ نام ہو، لیکن فرض کریں کہ آپ کسی کا نام کوئی باپ رکھتا ہے صادق رکھتا ہے، امام کی نسبت سے نام رکھے گا، عین ممکن ہے وہ سچ نہ بولے، یا ساجد ہو سجدہ نہ کرے، یا عابد ہو عبادت نہ کرے. لیکن شریعت نے کہا، معصومین نے کہا اپنے بچوں کے نام ہمارے نام سے رکھو. کیوں؟ یہ نہ دیکھو کہ ہمارے محلے میں پہلے ایک علی موجود ہے تو میں علی نہ رکھوں، میں کوئی اور نام رکھوں. فرمایا نہیں، ہمارے ناموں سے منسوب کر کے نام رکھو. کیوں؟ یہ نام بھی اس کی تربیت کا کسی نہ کسی موقع پہ ذریعہ بن جائے گا. جب وہ خلوت میں بیٹھا ہوگا
تنہائی میں بیٹھا ہوگا، نام اس کا صادق ہوگا اور سچ نہیں بول رہا ہوگا، ضمیر اسے کہے گا نام تیرا صادق ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نام تیرا عابد ہے تو عبادت نہیں کرتا، نام تیرا ساجد ہے تو سجدہ نہیں کرتا. یہی چیز اس کے اندر انقلاب کا ذریعہ بن جائے. لیکن اللہ جس کا نام رکھے وہ اسم با مسمہ ہوتا ہے. اللہ اگر کسی کا نام محمد رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور دنیا میں جتنی تعریف پیغمبر خاتم کی ہو رہی ہے اتنی کسی اور کی ہو رہی ہے. دنیا کے راہبر، مذہبی راہبر، سیاسی راہبر، بادشاہان وقت پوری دنیا کا مطالعہ کریں، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا روزانہ ہر جگہ، ہر محلہ، ہر شہر کی مسجد میں 5 ٹائم پر اعلان ہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. سب سے زیادہ تعریف. اور جس ہستی پہ درود پڑھا جا رہا ہے اتنا کوئی دوسرا نام جو اللہ نے رکھا وہ علی بن ابی طالب کا نام. جب امیر المومنین کی ولادت ہوئی تو خاندان میں بحث چلی کہ بچے کا نام کیا رکھا جائے. حضرت ابو طالب اٹھ کے آ گئے خانہ کعبہ میں. میں کہتا ہوں دنیا والوں جو تمہارا عقیدہ ہے نا وہ تم اپنے پاس رکھو، میں جو ابو طالب ہیں وہ بتا رہا ہوں. جو ہیں وہ کیا تھے؟ خانہ کعبہ کے سامنے آئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار کے حضور یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا من حکمک المقضی، بین لنا من حکمک المقضی. اے وہ ذات یا رب ذل غسق الدجی جو تاریک رات کا رب ہے، والقمر المبتلج المزی اور روشن چاند کو پیدا کرنے والا ہے. بین لنا، پروردگارا تو نے جو اپنے ہاں فیصلہ کر رکھا ہے وہ ہمیں بتا. ماذا اسمو، فرمایا اس بچے کا نام تو ہی بتا ہم کیا رکھیں. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ماذا ترا فی اسم ھذا الصبی، اس بچے کے نام کے بارے میں تیری رائے کیا ہے. زمین پھٹی، ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، ایک سبز رنگ کی تختی تھی، اس پہ اسی قافیہ اور ردیف میں اگر کوئی شاعر بیٹھا ہے تو وہ لطف اندوز ہوگا. یہی قافیہ یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المزی، اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اے ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد، وہ تختی جو نمودار ہوئی، فرمایا ہم نے تمہیں انتہائی ذہین بچہ عطا کیا ہے، الطاہر المنتجب الرضی، جو بچہ طاہر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ طاہر کہہ رہے علی ابن ابی طالب کو. کون کہہ رہے؟ اللہ. الطاہر المنتخب، تمہارے چھپر میں بیٹھ کے ووٹ کی اس کو ضرورت نہیں، میں اللہ نے اس کو منتخب کر کے بھیجا ہے. الرضی، جو میرا پسندیدہ ہے.
تمہارے رضی اللہ کہنے سے وہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہوگا. خصصتما بالولد الزکی، اے فاطمہ بنت اسد، اے ابو طالب، میں نے تمہیں انتہائی ذہین بچہ عطا کیا ہے. الطاہر المنتجب الرضی، وہ اللہ کی طرف پاک و پاکیزہ نہ ہوتا تو خانہ کعبہ میں کیسے پیدا ہوتا؟ اس مسجد کو، یہ مسجد ہے نا، چنجوٹ کی مسجد ہے نا، اس کو نجس کرنا جائز ہے؟ حرام ہے. بلکہ کوئی نجس کپڑا ساتھ نہیں لا سکتے. یہ عام مسجد ہے. خانہ کعبہ میں جس کی ولادت ہوئی وہ طاہر مطہر پیدا نہ ہوتا تو ولادت کیسے ہوتی؟ الطاہر المنتجب الرضی اسمہ من شامخ علی، علی اشتق من العلی، اس کا نام علی الاعلی نے اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے علی رکھا ہے. وہ علی الاعلی ہے، لیکن یہ فرق ذہن میں رہے، وہ علی الاعلی ہے، یہ علی ہے. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. وہ معبود ہے، یہ عبد ہے. وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے. وہ معبود ہے، یہ عبادت گزار ہے. اس فرق کو سامنے رکھے. وہ علی الاعلی ہے، اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کو مشتق کر کے علی رکھا ہے. علی کا معنی بلند. علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. اگر بلند نہ ہوتا تو خدا کو نعوذ باللہ پارٹی باز تھوڑی ہے. اگر وہ اس حیثیت کا مالک نہ ہوتا، بلند نہ ہوتا تو نام علی نہ رکھا جاتا. یہ محسن ملت علامہ شیخ محسن علی رحمت اللہ علیہ نے، جو ساری دنیا کے محسن اور چنیوٹ کے تو خصوصاً محسن. میں اپنے عزیز کو سفر میں بتا رہا تھا کہ کئی پتنی کتنا عرصہ بس میں آتے رہے. رات یہاں رہتے تھے، جمعرات کو آتے تھے، پھر واپس جاتے تھے. ان کی طرف سے امیر المومنین کے فضائل پہ ایک کیلنڈر چھپا ہوا ہے، وہ آپ کے گھروں میں ہوگا. اس کے درمیان میں علی لکھا ہوا ہے اور ارد گرد پیغمبر اکرم کی حدیثیں ہیں. اندر علی ہے، ارد گرد حدیثیں ہیں. علی افضل الناس، علی عالم الناس، علی اشجع الناس، علی اسخى الناس، علی عابد الناس. علی سب سے بڑے عالم، علی سب سے بڑے سخی، علی سب سے بڑے شجاع، علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، علی سب سے زیادہ اثار کرنے والے، علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ غریب پرور. جتنی اچھی صفات ہیں ساری موجود ہیں. وہ علی الاعلی. بو علی سینا نے بھی ایک جملہ کہا، احتیاج الکل الیہ واستغنا عن الکل دلیل علی انہ امام الکل. ساری کائنات کا علی کا محتاج ہونا، علی کا سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہ ہونا، یہ دلیل ہے کہ علی امام کائنات ہے. جب بھی کوئی مسئلہ آیا علی ابن ابی طالب نے فوراً بتایا. صلوات بر محمد والے بیت. بہرحال حسن و حسین کے نام یہ پیغمبر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، پیغمبر خاتم نے رکھے. امام صادق علیہ السلام سے روایت، پیغمبر کا نام ایک رکھا، علی کا نام ایک، حسن کا نام ایک، حسین کا نام ایک. امام کیا فرماتے ہیں؟
ان صادق علیہ السلام لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، اللہ کی ذات نے ہماری جدہ فاطمہ کے 1 2 نہیں 9 نام رکھے. یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی، 9 نام. اور پہلا نام فاطمہ، پہلا نام فاطمہ. اس کے بارے میں 2 روایتیں عرض کروں گا. ایک امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ایک پیغمبر خاتم سے. امام فرماتے ہیں فاطمہ کا معنی بھی ہے کہ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ مخلوق خدا جس کی کنہ معرفت اور حقیقت سے عاجز ہو، وہ ان کی مکمل معرفت کر ہی نہ سکیں، ان کی حقیقت کو جان ہی نہ سکیں. اور وہ جملہ شیخ توسی کا میں نے عرض کیا ہے، جو جناب سیدہ کی عظمت ہے. میں اس کے لیے ایک اور جملہ عرض کروں گا کہ پیغمبر خاتم نے فرمایا تھا یا علی، اگر میں تیرے سارے فضائل بتاؤں نا لوگوں کو تو لوگ تیرے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے ہیں. اسی طرح جناب سیدہ کی جتنی عظمت ہے وہ ساری بیان نہیں کی گئی، اتنا بیان کیا گیا جتنا لوگوں کا ذہن تھا، جتنا لوگوں کا ذہن برداشت کر سکتا تھا اتنا ہی. وہ حدیث کہ البتہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. دوسری روایت پیغمبر خاتم سے فرمایا انما سمیت ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. ان اللہ فتمہا و ذریتہا و فتم محبیہا عن النار. غور فرمائیں. فرمایا اللہ نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ، ان کی ذریت اور ان کے محبین جہنم کی آگ سے دور ہے، دور ہیں. پر چونکہ میں ساری اب تفصیل میں آگے بتا نہیں سکتا اور نہ اتنا ٹائم ہے، ایک روایت عرض کرتا ہوں. جب شادی ہوئی نا تو وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ 500 درہم جو ہے وہ مہر کے طور پہ دیے گئے. بی بی نے کہا بابا باقی عورتوں کا مہر بھی 500 درہم ہو اور پیغمبر کی بیٹی کا مہر بھی 500 درہم. بیٹی فاطمہ بتائیں، کہا بابا مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، ایک درخواست کرو اللہ سے کہ اللہ اس مہر کے بدلے میں مجھے حق کی شفاعت دے دے، میں تیری گناہگار امت کی شفاعت کروں. علماء نے لکھا ہے یہ الفاظ دعا کے ختم نہیں ہوئے کہ جبریل امین ریشمی پارچے میں اللہ کی طرف سے تحریر لے کے آئے، اے میری کنیز میں نے تجھے حق کی شفاعت دے دیا. وصیت کی یہ تحریر قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی. حق کی شفاعت جناب سیدہ کو اللہ کی طرف سے یہ ملا. اور ایک روایت ہے کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گی رک جائیں گی، میرے اللہ میں نے اپنے محبوں کی شفاعت کرنی ہے. کس طرح کریں گی؟ کس طرح کریں گی؟ آپ کے ہاتھ میں دانے ہو نا، آپ زمین پہ بکھیر دیں،
کچھ ردی ہوں کچھ صحیح ہوں، وہ پرندہ آئے گا نا، جو صحیح دانے ہوں گے وہ اٹھا لے گا، دوسرے چھوڑ دے گا۔ بالکل یہی روایت کہ خاتون جنت یوں نظر دوڑائیں گی، اور جہاں جہاں کوئی محب ہوگا، سیدہ کی مجلس میں آنے والوں، اتنا کرو کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ پیغمبر کی بیٹی کی نظر ہم پہ پڑ جائے، اتنا کرو۔ میں نے ابھی کلیہ میں طلبہ سے گفتگو میں ایک روایت پڑھی تھی، ایک شخص آیا تھا، ایک شخص تھا، اس کی بیوی سیدہ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، تو کہا تو سیدہ کے پاس جا رہی ہو، پیغمبر کی بیٹی سے پوچھنا میں ان کا شیعہ ہوں یا نہیں۔ وہ خاتون گئی، ملی، بی بی نے کہا جا کے اپنے شوہر سے بتانا، اگر تم ہمارے اوامر پہ عمل کرتے ہو اور نواہی سے رک جاتے ہو، جن کاموں کا ہم نے حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے ہو، اور جن سے ہم نے روکا ہے ان سے رک جاتے ہو، تو ہمارے شیعہ ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ کوشش کرو جو وہ فرمائیں اس کے اوپر عمل کرو، اور جس سے روکیں وہ رک جاؤ۔ چونکہ خواتین بھی موجود ہیں، اب پوری ظاہر ٹائم بھی نہیں ہے، سیرت میں حوالے سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ کنیزان فاطمہ سیدہ کا کردار ہے، آدھی رات کو اٹھیں گی، اپنے 2 بچوں کو اٹھائیں گی، حسن و حسین کو اٹھائیں گی، مصلی پہ آ کے خود بھی عبادت کرے گی، بچے بھی ساتھ عبادت کریں گے، اور دعا کرے گی غیروں کے لیے، فلاں اس مصیبت میں مبتلا ہے، فلاں اس مصیبت میں مبتلا ہے۔ امام حسن نے پوچھ لیا اماں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، ہمارے لیے نہیں مانگتی؟ کہا بیٹا پہلے ہمسائے کا حق ہے، پہلے ہمسائے کا حق ہے۔ دوستو عزیزو، علامہ ترمذی نے سیاستہ کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، لما دخلت فاطمہ علی رسول اللہ، جب بھی فاطمہ تشریف لاتی، فقام رسول اللہ علیہا، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے، فقط کھڑے نہ ہوتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِ، اس مقام پہ بٹھاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے۔ لما دخلت کا معنی یہ نہیں ہے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، جب بھی فاطمہ تشریف لاتی، دن میں 5 مرتبہ تشریف لاتی، 10 مرتبہ تشریف لاتی، پیغمبر کی بیٹی جب بھی آتی پیغمبر کھڑے ہو جاتے، اور یہ پیغمبر کی یہ سیرت ہے، جس کام کو بار بار کرتے ہیں وہ سنت اور سیرت بن جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں 1,24,000 انبیاء کی بزم لگی ہوئی ہو، میدان محشر ہو، پیغمبر کی بیٹی اس میدان محشر میں آ جائیں، پیغمبر صدر نشین ہو، پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ جب بھی فاطمہ آتی ہیں پیغمبر احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پیغمبر اپنی عادت کے مطابق جب بیٹی آئے گی تو کھڑے نہیں ہوں گے، کھڑے ہوں گے، جب پیغمبر کھڑے ہوں گے تو کیا کوئی دوسرا نبی بیٹھا رہے گا؟ سارے نبی کھڑے ہوں گے، جب سارے نبی کھڑے ہوں گے تو کیا کوئی امتی بیٹھا رہے گا؟ عزادارو دکھ اسی بات کا ہے، پیغمبر کی بیٹی وہ جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی تھی، نہ معلوم بابا کے ممبر کے سامنے کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ کسی نے نہ کہا فاطمہ تھک گئی ہوگی، بی بی نے سمجھا انہوں نے مجھے پہچانا نہیں،
فرمایا مسلمانوں مجھے پہچانو، میں اسی نبی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ 18 سال کی عمر عین جوانی کی عمر ہے، مرد ہو یا عورت چاہتا ہے میں آرام سے زندگی گزاروں، نہ معلوم کتنے مصائب آئے بابا کے بعد، 90 دن 75 دن، زیادہ روایت 6 مہینے زندہ رہی بابا کے بعد۔ کیفیت کیا ہو گئی؟ میں زیادہ سخت مصائب بھی نہیں پڑھتا، کیفیت اتنی ہو گئی، حالت یہ ہو گئی کہ گھر میں چلنا پھرنا، چل پھر نہ سکتی تھی، یا عصا کا سہارا لے کے چلتی یا دیوار کا سہارا لے کے چلتی۔ اور جب بابا کی قبر پہ آتی، بابا سے کیا کہتی؟ وہاں قبر پہ دعا کیا مانگتی؟ بابا میرے لیے دعا کرو میں شفا یاب ہو جاؤں۔ قبر کو خطاب کر کے کہتی ہے بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، بابا جو تیری بیٹی پہ مصائب آئے اگر روشن دنوں پہ آتے تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے، بابا اس قبر سے کہو مجھے اجازت دے دے، میں دنیا کے مصائب سے تنگ آ گئی ہوں، بابا میں تیرے پاس زندہ آنا چاہتی ہوں۔ موت کی دعا مانگی، اللہم اجل وفاتی، میرے اللہ جلدی جلدی فاطمہ کو اٹھا لے۔ کچھ بلوائی جن کی تعداد 70 کے قریب لکھی ہے، آگ اور لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ آئے، جس دروازے پہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم ہر روز آ کے کھڑے ہوتے، اہل بیت کو سلام کرتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ پیغمبر اکرم کا آخری وقت ہے، جناب سیدہ کے گھر آرام کر رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، بی بی دروازے پہ آئی، پوچھا کون؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر اکرم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا چلے جاؤ، میرے بابا اس وقت آرام کر رہے ہیں، پھر کسی وقت آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر بی بی دروازے پہ آئیں، پوچھا کون؟ کہا مسافر ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں کہہ چکی ہوں میرے بابا آرام کر رہے ہیں، پھر کسی وقت آنا۔ مولانا سید صفدر حسین مرحوم فرماتے تھے تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی، پیغمبر کی بیٹی کے آنسو گرے رخسار پیغمبر پہ، پیغمبر کی آنکھ کھلی، کہا بیٹی فاطمہ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ او میری بیٹی ابھی تو میں زندہ ہوں۔ کہا بابا کوئی شخص ہے بار بار دروازے پہ آ رہا ہے، میں منع کر چکی ہوں، رکتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ کبھی کسی سے اجازت نہیں لیتا، یہ بے درے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ فاطمہ یہ ملک الموت ہے، فاطمہ جب تک تو اجازت نہیں دے گی یہ اندر نہیں آئے گا۔ عزادارو وہی دروازہ، 70 بلوائی آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، کہا دروازہ کھولو ورنہ دروازے کو جلا دیا جائے گا۔ خاتون جنت نے کہا یہاں تو حسن و حسین موجود ہے، کہا ہے تو ہوتے رہیں، ہم دروازے کو جلا دیں گے، ہم علی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، علی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی کیوں نہ آئے، علی کیوں نہ آئے؟ ایک فاضل قم بیان کر رہے تھے، علی اٹھے، جناب سیدہ نے کہا یا علی آپ بیٹھے، آپ خیبر میں لڑے، خندق میں لڑے، یہ مدینہ ہے، میرے بابا کے صحابی ہیں، یہاں کی جنگ فاطمہ لڑے گی، دروازے کے پیچھے یہاں کی جنگ فاطمہ لڑے گی۔ دروازے کو آگ لگائی گئی، جب دروازہ آدھا جل گیا دروازے کو دھکا دیا گیا، ایک طرف پتھروں کی دیوار، ایک طرف دروازہ، ہجوم اندر آیا، بی بی اندر پس گئی، آواز دی یا فضہ
سندینی، اما فضا مجھے سہارا دو، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔ آئیں جناب فضا نے سہارا دیا، فضا نے سہارا دیا، پوچھا اما فضا علی کہاں ہے؟ اپنا درد بھول گئی، کہا علی کہاں ہے؟ کہا علی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اما فضا مجھے سہارا دو، چادر سر پہ کی، عزادارو دربار میں آئی، علی کی ابا کے ساتھ لپٹ گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں چھڑانے کی کوشش کی گئی، چھڑانے کی کوشش کی گئی، جب سیدہ نے ہاتھ نہ چھوڑا، ایک ظالم نے وہ ظلم کیا کہ پیغمبر کی بیٹی جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب